اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء، اور ہم روزانہ ان سے سیکھتے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ علق کی آیات 1 سے 5، یعنی پہلی وحی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جبریل امین تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ پڑھیے۔ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہمارے معزز مہمان بتائیں گے کہ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کے نزول کے بعد ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف گئے۔ زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ آپ کو لے کر جاتی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ آپ وہی ہیں کہ جن کی بشارت مسیح علیہ السلام نے دی، اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح شریعت لے کر آئیں گے۔ آپ کی قوم آپ کے ساتھ ظلم کرے گی، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ خواتین و حضرات، یہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے کیا؟ اس پر ذرا بات کروائیں گے۔ یہاں پر رب کا ذکر ہو رہا ہے، پھر خلق کا ذکر ہو رہا ہے، پڑھو لیکن رب شامل رہے گا۔ یہ تخلیق کی ربوبیت بھی کر رہا ہے اللہ۔ یہ مشرکین کیا فرماتے تھے کہ بھئی یہ سب تمام کائنات تو یہ سب اللہ نے بنائی ہے، لیکن تدبیر وہ یہ بت کرتے ہیں۔ ربوبیت بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ اس کائنات کو بنا کر فارغ نہیں بیٹھ گیا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی۔ میں چاہتا ہوں میری گفتگو کم ہو اور ہمارے معزز مہمان کی گفتگو زیادہ ہو۔ ان آیات کو لمحہ موجود سے جوڑیں گے، علم کے حوالے سے، قلم کے حوالے سے۔ یہ آیات ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں پر کیا ذمہ داریاں عائد کرتی ہیں۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں لاہور میں، ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام۔ خواتین و حضرات، میں ایک بات ڈاکٹر صاحب کے تعلق سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب جب بات فرماتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تو ایک دنیا آپ کو ٹھہر کر سنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ علق اور آیات 1 سے 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھیے اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال محترم ناظرین آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا؟ درست جواب حضرت عزیر علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ، 34 مرتبہ یا 99 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ قرآن کریم کی اہم ترین آیات، اللہ اکبر، نہ ہی یہ آیات نازل ہو رہی ہیں بلکہ دین مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے، کسی رسول نے، کسی نبی نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا ماں سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیک سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے ان کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ بات موجود ہے کہ یہ قرآن کریم کی پہلی نازل کردہ آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علماء نے فرمایا کہ اس سورت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ پہلی آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی کے طور پر اتری 5 آیات، اور بعد کی جو آیات ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب حرم کعبہ میں نماز پڑھنا شروع کی اور ابو جہل اور اس کے رفقا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تب وہ نازل ہوئیں۔ یہ پہلی آیات، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا، آپ نے خاصی تفصیل سے بات ذکر کی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر جب نازل ہونے کے لیے جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو فرمایا ما انا بقارئ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے سامنے کوئی تحریری صحیفہ رکھا گیا جس میں یہ 5 آیات درج تھیں۔ مفسرین میں سے اکثر نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ایک بہت خوبصورت صحیفہ جو جواہرات سے مرصع تھا وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے سامنے رکھا گیا، اس لیے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تحریری مواد ہے جس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے، ورنہ جبریل کہتے کہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلے آئیے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ما انا بقارئ، کسی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے پر مجھے قدرت نہیں ہے، تو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کے ساتھ بھیجا اور پھر
کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پروردگار کا نام آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ اس کا یہ مطلب بھی یقینی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ اپنے رب کی پوری معرفت رکھتے تھے، اس لیے یہاں رب کا تعارف نہیں کرایا جبریل امین نے، بلکہ کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ جب یہ 5 آیات نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی، اور وہ کیفیت دراصل وحی کے بوجھ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اللہ اکبر، ہم نے آپ کی طرف ایک قول ثقیل، ایک ایسا قول کہ جو معانی اور علوم کے حوالے سے اور مضامین کے حوالے سے بہت وسعت رکھتا ہے، وہ آپ کی طرف اتار دیا ہے۔ تو یہ قول ثقیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ثقل کو محسوس کیا اور آئے گھر میں، تو جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی بات گفتگو ہوئی وہ آپ نے ذکر کر دی ہے شروع میں، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 55 سال کی عمر کی ایک سنجیدہ خاتون تھی، اللہ اکبر، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ 15 سالہ جو زندگی ہے وہ زوجیت کی وہ گزار چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے نشیب و فراز سے بہت خوب پوری طرح آگاہ تھی۔ چنانچہ میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے سیرت سید کائنات پر گفتگو کرنے کا شرف بھی ایک عورت کو حاصل سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر ایمان لانے کا شرف بھی ایک خاتون کو حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا جملہ خوبصورت انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی قسم ہے، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے قدرہ نہیں ہونے دے گا، اللہ اس لیے کہ آپ کی جو صفات ہیں ان صفات کا حامل شخص کبھی بے قدرہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ قدر والا، عزت والا، حرمت والا ہوتا ہے۔ انک لتصل الرحمہ، آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلّ، اور کمزوروں کا، بے سہاروں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، ان کا قرض اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، وتکسب المعدومہ، اور جو بیچارے کما نہیں سکتے ان کو کما کر ان میں تقسیم کرتے ہیں، سبحان اللہ، وتقری الضیفہ، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی پکار پر آپ ہمیشہ مددگار ثابت ہوتے ہیں، حق جانب امور میں آپ ہمیشہ نصرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور جو ہستی ان صفات کی حامل ہو وہ یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے کبھی محروم نہیں ہو سکتی، اور وہ بے قدری نہیں ہو سکتی، وہ معزز اور مکرم ہی ہے ہمیشہ۔ سبحان اللہ، پھر وہ جو لینگویجز کے ایکسپرٹ تھے ورقہ ابن نوفل، جو عربی میں اور عبرانی میں انجیل لکھا کرتے تھے، ان کے پاس لے کر گئی، تو جس بات کا اس کا ساری بات آپ نے شروع میں انٹرو میں ذکر فرما دی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو 5 آیات ہیں جی، ان میں ادوات تعلیم انیق صاحب جو آج بھی پورے معاشرے میں دنیا میں مروج ہیں، وہ پانچوں کی پانچوں ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر سبحان فرما اللہ، دی۔ سبحان اللہ، دیکھیے پہلا ہے پڑھنا، یعنی ریڈنگ، وہ اقرا کے ذریعے سے اس کا ذکر کر دیا، اور دوسرا ہے رائٹنگ، الذی علم بالقلم، جی، قلم کے ساتھ قلم کا ذکر کر دیا، ایسا قلم کہ جس قلم کا استعمال کا گویا فن سکھایا ایسے معاشرے میں کہ جو اس حوالے سے اس میدان میں بہت پیچھے تھا، اور علم کی اشاعت کا اور تحفظ کا جو ذریعہ ہے قلم، رائٹنگ، اس کا ذکر کر دیا۔ پھر معلم کا ذکر کر دیا، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، پھر متعلم کا ذکر کر دیا، علم الانسان، انسان
معلم یعلم کریکولم اور پورے نصاب کا ذکر کر دیا، کریکولم کا ذکر کر دیا اور کانٹیکٹ کا ذکر کر دیا۔ گویا پانچوں جو چیزیں آج بھی معاشرے میں تعلیم کے حوالے سے استعمال ہوتی ہیں، وہ پانچوں کی پانچوں ان وحی کی پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا جی ارشاد فرمائیے۔ اب میں عرض کروں کہ یہ جو 5 آیات ہیں یہ دراصل اس تعلیمی انقلاب کا نقطہ آغاز ہیں انیق صاحب، کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے نسل انسانی میں بپا کیا، اور ایسے قوم میں بپا کیا، آغاز کیا، ایسی قوم میں آغاز کیا کہ جس میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد علامہ بلازری کے بقول 15 یا 17 تھی، 15 یا 17 افراد تھے۔ اور میں تو مسلمانوں سے یہ عرض کروں گا، ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ نماز کا ذکر بعد میں آیا ہے، اقیم الصلاۃ کا حکم بعد میں آیا ہے، آتوا الزکوٰۃ کا حکم تو ہجرت کے بعد آیا ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل کا حکم بھی ہجرت نبوی کے بعد آیا ہے، اور اتموا الحج والعمرۃ للہ اس کا حکم تو بالکل آخری سالوں میں آیا ہے۔ کیا سب سے پہلا حکم جو اس امت کے لیے آیا ہے وہ ہے اقرا، پڑھیے، لیکن ایسا اقرا جو باسم ربک کا کتاب ہو۔ اس لیے انیق صاحب کہ اگر اقرا باسم ربک کا کتاب نہ ہو تو پھر لٹریسی ریٹ 100% ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتشار ذہنی اور خودکشیوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن جب اقرا باسم ربک کے تابع ہو تو عرفان ذات اور عرفان حق میں یہ اقرا انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اقرا باسم ربک، اس لیے اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم، جہاں تعلیم کا جب آغاز ہوا تو وہاں صرف رب کا ذکر نہیں ہے بلکہ رب اکرم کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا رب اکرم ہے جو انسان کو علم کے نور سے منور کرتا ہے، روشناس کرتا ہے۔ ان 5 آیات میں جو ان 5 آیات کے ذریعے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو انقلاب لائے اس کے مختلف مراحل ہیں انیق صاحب، میں چاہوں گا اس پر خاص ہم سب کی توجہ ہو۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے علم کو جہالت پر اور عالم کو یعنی ایسا شخص کہ جو علم رکھتا ہے اور صاحب علم ہے اس کو علم سے ناآشنا فرد پر فضیلت بخشی ہے۔ ایسا فرد جو علم رکھتا ہے اسے صاحب علم کو علم سے ناآشنا فرد پر فضیلت بخشی ہے، اور اس کے لیے آپ قرآن کریم کی آیات پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سبحان اللہ۔ ان سے پوچھئے کہ کیا صاحبان علم اور وہ جو علم سے محروم ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اسے استفہام انکاری کہتے ہیں، جی ہاں۔ یعنی ایسا یقیناً نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحبان علم بنایا ہے ان کے درجات بلند کر دیے ہیں، ان کے مرتبے بلند کر دیے ہیں۔ اور وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ تعالیٰ نے معاملہ فہمی، دانش، عقل و شعور کے ساتھ بات کے ادراک کی صلاحیت بخشی ہے، ٹھیک، اسے خیر کثیر عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صاحبان علم ہی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کی خشیت کا حق ادا کرتے ہیں۔ چونکہ جس کو اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت ہے وہی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ پہچانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے اللہ کا حق ویسے نہیں پہچانا اور اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ چونکہ یہ صاحب علم ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ادراک کرنے کے بعد
اس کی خشیت کو پوری طرح سے دل میں بٹھا سکتا ہے یا اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے صاحبان علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، صاحب علم کو عابد پر، جو نرا عابد ہے، ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اے صحابہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں سے کسی ادنا پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے پاس رک جاتے ہیں، اور جب رک جاتے ہیں اور کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ ذرا رک جاتا ہے تو پھر آپ السلام علیکم کہتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ کیسی مبارک مجلس ہے سبحان اللہ، جس میں بیٹھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ اس لیے کہ انما بعثت معلما، اللہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اور ایک صاحب یہ بات تو خاص طور پر میں عرض کروں کہ بہت غور طلب ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا صاحب ایمان مرد عورت دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کے انتقال کے بعد ان کی نیکیوں کا رجسٹر کھلا رہتا ہے اور اس میں نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں۔ ان میں سے پہلا تو ہے من صدقۃ جاریۃ، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا کوئی کام کر جائے۔ لیکن دوسری جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ علم کے حوالے سے ہے، فرمایا او علمی ينتفع به، ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ جائے جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہو، اللہ اکبر، جس سے اللہ کی کوئی ٹیکنیکل ایسی جاب، ایسا کام، ایسا ہنر سکھا گیا کہ جس ہنر کے بعد اس کے شاگرد رزق حلال کما رہے ہیں، ٹھیک، ایسا علم چھوڑ گیا کہ جس علم کی روشنی میں آگے چراغ سے چراغ جل رہے ہیں اور جہالت کا اندھیرا چھٹ رہا یا ہے ایسا اور ادارہ علم کا قائم نور کر عام دیا، ہو رہا ہے، یا ایسا ادارہ قائم کر دیا کہ جس کو وہ تو صدقہ جاریہ میں ماشاءاللہ جو ایسا ادارہ قائم کر دیا، ایسے معلم تیار کر دیے، ایسے شاگرد چھوڑ کر گئے جن سے علم کا نور منتقل ہو رہا سبحان ہے، اللہ، اور ایسے علوم کے مرجع اور منبع چھوڑ کر گئے جہاں سے علم کی روشنی عام ہو رہی ہے، ایسے شخص کا انتقال کے بعد بھی نامہ عمل کھلا رہے گا اور اس میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔ تو پہلا کام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیمی انقلاب کو بپا کرنے کے لیے یہ کیا کہ علم کو جہالت پر اور صاحب علم کو علم سے ناآشنا فرد پر فضیلت بخشی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا ڈاکٹر صاحب کو جو پہلی وحی اتر رہی ہے وہ دراصل ایک حرکت علمی کا آغاز ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب جو آپ نے قرآن کریم کے بہت ساری آیات اس ذیل میں عطا فرمائیں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علم کی فضیلت، عالم کی فضیلت، اللہ اکبر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر حکمت کا بھی آپ نے ذکر کیا جو علم سے آگے کی چیز ہے، وزڈم، یہ وزڈم کیا ہے وہ بھی ہم آپ سے سیکھیں گے، لیکن یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، رب تخلیق، اس پر آپ نے گفتگو فرما دی ہے، اگر آپ مزید فرمانا چاہتے ہیں تو ضرور فرمائیے۔ اللہ نے تخلیق بھی کیا، اللہ ربوبیت بھی کر رہا ہے، خلق الانسان من علق، اللہ اکبر۔ تو انسان کی کیا یہ اوقات بتائی جا رہی ہے کہ اے انسان تو ہے تو میرا نائب، لیکن تو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ خلق من ماء دافق، ارشاد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک بے شک، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جب بھی غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے خود اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے۔ نیک صاحب، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسے پانی سے پیدا کیا کہ جو کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، بے قدرہ پانی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ حج میں انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر فرمائے ہیں، ثم من نطفۃ علقۃ ثم من علقۃ مضغۃ، اور بڑی تفصیل کے ساتھ مرحلہ بمرحلہ
اللہ تعالیٰ نے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، ساری تخلیق کا ذکر کر کے پھر فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، بہت برکتوں اور عظمتوں والا ہے وہ اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ نہ صرف اس نے پیدا کیا ہے بلکہ ربوبیت بھی اپنے ذمے لی ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا جو بھی ہے مخلوق جتنی بھی ہے ان سب کا رزق اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ ہے۔ ما اريد منکم برزق وما اريد ان یطعمون، میں تم سے رزق نہیں طلب کرتا اور نہ میں یہ تم سے کہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دنیا میں جب لوگ کم تھے نا جی تو فی ایکڑ پیداوار بھی کم تھی، آج لوگ بڑھ گئے ہیں تو فی ایکڑ پیداوار بھی بڑھ گئی ہے۔ پہلے زمین سے لوگ 2 فصلیں لیا کرتے تھے سال میں، آج 4 فصلیں لے رہے ہیں۔ رزق کے معاملے میں کبھی انیق صاحب اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہوئی۔ یہ رزق میں جہاں کمی ہو رہی ہے اور دکھائی دے رہی ہے، وہاں انسان جو رزق کی تقسیم کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہا ہے اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ کہیں ضائع ہو رہا ہے رزق اور سمندروں میں ڈالا جا رہا ہے اپنی پروڈکٹس کو، اور کہیں اللہ کی مخلوق جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے۔ یہ مخلوق کا بھوکا ہونا، یہ رزق کا وہ ضیاع ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ اگر اس کو کنٹرول کیا جائے تو کوئی زمین پر بھوکا نہ مرنے والا ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رزاق اور ذو القوۃ المتین ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو تعلیمی انقلاب آپ نے برپا کیا، اس میں آپ نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہہ لیجئے کہ علوم کی کلاسیفیکیشن کی۔ سبحان اللہ۔ علوم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک علوم نافع اور ایک علوم غیر نافع، یعنی ایک ایسے علوم جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں، اور دوسرے وہ علوم کہ جن میں اپنا وقت صرف کرنا وقت کا ضیاع ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے، وقت کو بے قدرہ اور بے قیمت بنانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علوم نافع ہیں ان کو پھر 2 حصوں میں اس طرح سے تقسیم کیا کہ ارشاد فرمایا الا ان العلم ثلاثۃ، لوگوں سن لو، کمپلسری علوم جو کسی صاحب ایمان کے لیے اساس اور بنیاد ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ 3 ہیں، آیت محکمۃ، قرآن حکیم کا علم، اور سنت قائمۃ، تعلیمات نبویہ کا علم، اور فریضۃ عادلہ، یا فقہ اسلامی یا وراثت کی تقسیم کا علم، وما سوا ذالک فہو فضل، اس کے علاوہ جو علوم ہیں وہ اضافی اور اختیاری علوم ہیں۔ ان اختیاری علوم میں جو انسانیت کے فائدے کے علوم تھے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف صحابہ کو سکھایا، سیکھنے کی ترغیب دی، بلکہ صحابہ کو بھیجا۔ مثلاً آپ دیکھیں ملٹری سائنسز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ فلاں مقام پر جو دبابہ اور وہ توپ جو ہے اس کا علم ہے وہ سیکھ کر آؤ۔ اسی طرح جو میڈیکل سائنسز ہیں ان کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سیکھنے کی ترغیب دی۔ لینگویجز کا علم، زبانوں کے سیکھنے کے لیے صحابہ کو باقاعدہ بھیجا گیا تاکہ بہتر انداز سے ترجمانی ہو اور دین کی بات ان لوگوں تک ان کی زبان میں پہنچائی جائے جو عربی سے شناسہ اور ان کے علوم ہماری زبان میں منتقل ہو جائیں۔ بے شک بالکل۔ تو انسانی فنی مہارتیں جو بہتری کا ذریعہ ہیں یا رزق حلال کے حصول کا ذریعہ ہیں ان کو سیکھنے کی ترغیب ہمارا دین مسلسل دے رہا ہے۔ آج بھی وہ تمام علوم جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں، سائنس کے جتنے شعبے ہیں، میڈیکل سائنس کے جتنے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں جہاں بھی انسانیت کے فائدے کی صورتیں ہیں ان کو سیکھنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور اس پر صحابہ کو باقاعدہ متعین کیا اور بھیجا۔ تیسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی انقلاب برپا کرنے کے لیے اختیار فرمائی وہ ہے تعلیم کو لازم قرار دینا۔
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تعلیم کا حصول فرض ہے، فرض یعنی کیا مطلب؟ ایسا اتنی شناسائی کہ جس سے انسان اپنی طہارت اور پاکیزگی اور اپنے رب کی معرفت اور رب کے احکام پر احسن طریقے سے عمل کر سکے، احسن طریقے سے عمل کر سکے۔ ان احکام سے شناسا ہونا اور انہیں سیکھنا ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے فرض قرار دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قیدیوں کی قید اس بنا پر معاف کر دی کہ وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں گے، سبحان اللہ، وہ تعلیم سے شناسا اور کریں گے۔ وہ قیدی غیر مسلم تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ تو تیسرا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تعلیمی اداروں کا قیام ہے۔ تعلیمی اداروں کا قیام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن تعلیمی ادارے انیک صاحب جب سے ہم نے تعلیم کو ایک صنعت کے طور پر اختیار کیا ہے اور اسی طرح طب کو بھی صنعت کے طور پر اختیار کیا ہے، پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے ان میں عجیب صورتحال ہے۔ آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو تعلیمی ادارہ مکہ مکرمہ میں قائم کیا وہ دار ارقم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم ہیں، صحابہ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس سیکھنے میں سارے پہلو سیکھنے کے جو ہیں وہ الحمدللہ روحانی تربیت اور فکری تربیت اور نظریاتی تربیت اور آیات کا سکھانا اور آیات کا پڑھنا اور پڑھانا، یہ سارا عمل یقیناً وہاں جاری تھا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں بیت اخت عمر ایک تعلیمی ادارہ ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ تعلیمی ادارے کے لیے بہت بڑی بلڈنگ ہو اور بہت بڑے ڈپارٹمنٹس ہوں اور جناب شعبے ہوں مختلف، بلکہ چھوٹی سی جگہ پر بھی اگر کوئی ایک استاذ ایک شاگرد کو لے کر بیٹھ جاتا ہے تو الحمدللہ وہ بھی تعلیمی ادارہ ہے، وہ بھی تعلیمی ادارہ ہے۔ میں تو بلکہ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، آپ بھی اپنا رجسٹر کھلا رکھ سکتے ہیں، مرنے کے بعد جاری رکھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ اپنے گھر کے ملازمین کو ہی پڑھا دیجئے۔ آپ کے گھر میں جو ملازمین ہیں یا آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں جو کسی حوالے سے بھی تعلیم سے محروم ہیں، اگر آپ کم از کم ان کی نماز ہی درست کرا دیں، چلو کم از کم ان کو پڑھنا لکھنا ہی سکھا دیں، اتنا ان کو لکھا دیں پڑھنا لکھنا کہ جس سے وہ کوئی کتاب پڑھ سکیں، کوئی اخبار پڑھ سکیں، کوئی مطلب علمی حوالے سے کوئی نہ کوئی خدمت ان کی کر دیں گے، تو آپ ان لوگوں میں آ جائیں گے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جن کو یہ بشارت دی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا رجسٹر نیکیوں کا کھلا رہے گا۔ تو تیسرا کام یہ کیا کہ تعلیمی ادارے قائم کیے۔ بیت اخت عمر ایک تعلیمی ادارہ ہے جس کے پہلے شاگرد جو تعلیم میں سرخرو ہوئے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اگرچہ اور بھی لوگ پڑھ رہے تھے جیسے کہ وہ سارے واقعے میں تفصیل آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس نے اس تعلیم سے سرخروئی اور سرفرازی حاصل کی اور کامیابی حاصل کی، اللہ اکبر، سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، ابو جہل پہ بھی فاروق پہ بھی۔ اللہ نے قدرت تو دیکھو، ایک پتھر ہے ایک ہیرا ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر کے بارے میں قبول ہوئی اور وہ تعلیمی ادارے سے آیات سن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تیسرا جو مکہ مکرمہ میں تعلیمی ادارہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ مسجد بیت صدیق اکبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے ایک گوشے میں نماز کے لیے، عبادت کے لیے ایک جگہ مخصوص کی، جس کو شارح بخاری رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ اول مسجد بنی فی الاسلام، یہ پہلی مسجد ہے جو تاریخ اسلام میں کسی امتی کی طرف سے بنائی گئی۔ تو یہ اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر قرآن کریم پڑھا کرتے تھے اور آواز کے ساتھ پڑھتے تھے، تو مشرکین کی خواتین اور ان کے بچے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے انیک صاحب
قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اللہ کہ جو اپنا راستہ خود بناتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ یہ تو ہماری محرومی ہے۔ اللہ ہم یقین کیجئے قرآن کی دولت ہونے کے باوجود اس سے پورے طور پر مستفید نہیں ہو رہے، سچی بات ہے۔ ہم قرآن کریم کو ویسے پڑھ ہی نہیں رہے جیسے پڑھنے کا اس کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت صدیق اکبر قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، اب وہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو مشرکین نے یہ کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، قرآن کریم مت سنو اور شور مچاؤ، اس کے مقابلے میں ایسی آوازیں اور ایسا سسٹم لے آؤ کہ جس سے لوگ کچھ پتہ نہ چلے ان کو کہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن شور ہو ایک بری طرح سے۔ تو لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو بات مشرکین نے اس دور میں قرآن کے مقابلے میں کہی تھی، جی ہاں آج کا قرآن کا مخالف بھی بالکل وہی کہہ رہا ہے کہ اس کی آواز کو دباؤ ورنہ یہ اپنا راستہ خود بنائے گا۔ تو اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینہ منورہ سے حاضر ہوئے اور پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ صحابہ کی تعداد الحمدللہ بڑھ رہی ہے، تو مدینہ منورہ کے لوگوں کے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاذ بنا کر بھیجا حضرت مصعب بن عمیر کو، جی ہاں اور ان کے ساتھ ایک ساتھی ان کے معاون بھیجے، اور انہوں نے جا کے مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدرسہ قائم کیا، تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ مدینہ منورہ میں ایک کو ایجوکیشن کا ادارہ پہلے یہودیوں کا موجود تھا، جس کے پرنسپل فخاز تھے۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ ان کے حوالے سے بھی مذکور ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کا جو مکالمہ ہے وہ قرآن کریم میں مذکور ہے، اس کے حوالے سے جو بات اللہ نے فرمائی ہے۔ لیکن فخاز کا جو تعلیمی ادارہ تھا وہ اسی طرح سے تھا، کو ایجوکیشن کا، لیکن حضرت مصعب بن عمیر نے ایک منفرد ادارہ قائم کیا جس میں قرآن کریم کی تعلیم اور بنیادی اساسی دین کی تعلیم کا آغاز ہوا، اور اس ادارے کی محنت کی برکت سے اوس اور خزرج کے درمیان اختلافات کا خاتمہ ہوا اور صلح کا ماحول ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا سفر جو ہے اور تشریف آوری، اس کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو سازگار ماحول جو پیدا ہوا ہے وہ ایک تعلیمی ادارے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اللہ کا حکم تو یقینی بات ہے اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جی ہاں بالکل اللہ کے حکم کے تحت ہی آپ نے جانا تھا، لیکن ایک آگے سازگار ماحول جو ہے وہ ایک تعلیمی ادارے کے ذریعے سے بنایا گیا۔ جی آپ کچھ فرما رہے ہیں۔ جی میں کہہ رہا تھا پھر صفہ کا چبوترا ڈاکٹر صاحب، مدینہ پہنچنے کے بعد وہ کس طرح لوگ وہاں تیار ہوئے، اللہ اکبر، برا حال، کھانے کو کھانا نہیں، لیکن توجہ تعلیم کی طرف ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جزاک اللہ بالتفصیل، یعنی ایک ایک موضوع پر بالکل ایک وضاحت سے ایک ایک نقطہ بیان فرما دیا۔ اب میرا سوال آپ کی خدمت میں، وہ جو ہم کہتے ہیں ٹو ڈوز، کرنے کے کام، اور ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری پہلی محبت تو پاکستان ہے، تو پاکستان میں کچھ کام جو کرنے چاہیے ہمارے بڑوں کو، اور عالم اسلام میں عمومی طور پر کام نہیں ہو رہا، نہ ایجوکیشن ہو رہی ہے، نہ ریسرچ ہو رہی ہے من حیث المجموع۔ لیکن جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ علوم ہیں اور علم نافع ہیں، اس کو پھر ہم علوم اور فنون میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس بحث میں نہیں جا رہے کیونکہ وقت اب بہت کم رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک چھوٹی سی ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر آپ اس کو کنکلوڈ فرمائیے۔ مثال کے طور پر کسی بھی قوم کی زندگی میں یا کسی بھی امت کی زندگی میں 15-16 سال کچھ نہیں ہوتے۔ آج پورے عالم اسلام میں یا پاکستان میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یا جو بچی پیدا ہو رہی ہے، یہ حکومت یہ آرڈیننس نافذ کر دے، اس پہ پارلیمنٹ میں بحث نہیں کروائے، بہت سے کام حکمران آرڈیننس کے ذریعے بھی کرواتے ہیں، تو یہ کام بھی ان میں شامل کر لیں کہ 15-16 سال میں یہی بچہ اور یہی بچی جو آج پیدا ہوئی ہے یہ کم از کم میٹرک کر لے، اور جب یہ میٹرک کر لیں تو پھر اگلا پلان یہ ہو
کہ انہی بچوں کو انٹر کرایا جائے، ان کو ڈگری کرائی جائے، ان کو ماسٹرز کرایا جائے، تاکہ ایک تعلیمی انقلاب رونما ہو۔ تو ایک تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ کیا ضروری نہیں؟ بالکل، میں تو عرض کروں گا، آپ نے جو صفہ کا ذکر کیا، ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے جی جی کہ یہ صفہ جو ہے یہ ایسا ادارہ تھا کہ جس میں بورڈنگ کی سہولت بھی میسر تھی، جی ہاں، اور صحابہ اپنے گھروں سے لا لا کے ان طلبہ کے لیے کھجوروں کے خوشے لٹکا دیا کرتے تھے، اور کچھ طلبہ کو ساتھ لے جایا کرتے تھے کھانا کھلانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ گویا تعلیمی اداروں کا مسلمانوں کے ہاں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو طلبہ ہیں ان کی خوراک اور ان کی کفالت جو ہے وہ مسلم معاشرہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے اور یہ روایت الحمدللہ چلی آ رہی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 400 کے قریب تک تعداد اصحاب صفہ کی، طلبہ کی پہنچی ہے یہ صفہ کے اس تعلیمی ادارے میں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، علامہ شبلی کہتے ہیں کہ 40 کے قریب ادارے اور مساجد چھوٹی اور ادارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما ہونے سے پہلے مدینہ کے قرب و جوار میں بن چکے تھے۔ میں آپ سے عرض کروں انیک صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ پاکستان میں تعلیمی ایمرجنسی جو ہے اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں المیہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان میں طلبہ کو تیار کرنے کی بجائے طلبہ کو ابتدائی درجے میں اپنی زبان میں تعلیم اگر دی جائے تو اس کے لیے بہت آسانی ہو۔ ہاں، میٹرک کے بعد پھر طلبہ ایک اس پوزیشن میں آ جائیں کہ جو وہ اسپیشلائزیشن کے طور پر اپنا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ اختیار کریں۔ اور اگر ایسا ہو جائے ہمارے ہاں تو المیہ یہ ہے کہ سکول موجود ہیں لیکن وہاں اساتذہ موجود نہیں۔ صرف اصل میں نظام کی خرابی ہے۔ سکول موجود ہیں، وہاں سہولیات میسر نہیں ہیں، سکول موجود ہیں، وہاں اساتذہ میسر نہیں ہیں۔ سائنس کی تعلیم سکھانے کے لیے بچوں کو ابتدائی درجے میں، بالکل میٹرک کے درجے میں جو شعبہ ہے سائنسی علوم کا، اس میں فزکس، کیمسٹری، بیالوجی کے اساتذہ ہی میسر نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ جو کمیاں ہیں اداروں میں تعلیمی حوالے سے، جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے، اور اس کے لیے بہت اچھا ہو کہ حکومت اس طرف توجہ دے اور آرڈیننس کے ذریعے ایمرجنسی یعنی تعلیمی ایمرجنسی کو نافذ کرے۔ اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ ذرا تھوڑا وسعت کا مظاہرہ کریں اور فیسوں میں کمی لائیں تاکہ وہ متوسط طبقہ جو بچوں کو ان اداروں میں تعلیم دلانا چاہتا ہے لیکن فیسوں کی بھرمار کی وجہ سے اور فیسوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے بڑا ٹیلنٹ ہے ان میں، بڑی ان میں ذہنی جو ہے صلاحیتیں ان میں ماشاءاللہ بہت خوب ہیں، لیکن مالی کمزوری کی وجہ سے بچے وہاں نہیں جا سکتے۔ تو ایسے ادارے فیسوں میں کمی لائیں اور ایسے ادارے کچھ پرسنٹیج رکھیں ان طلبہ کی کہ جو بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ، بہت تعلیمی حوالے سے بہت آگے بڑھنے والے ہیں، ان کو رعایت دیں اور ان کی کفالت جو ہے وہ اپنے ذمے لیں۔ اسی طرح معاشرے کے صاحب ثروت لوگ اور معاشرے کے صاحب ثروت ادارے، فیکٹریاں، کارخانے، مالکان، مختلف جو لوگ ہیں، وہ جماعتیں، انجمنیں کچھ کفالت میں لیں ان بچوں کو کہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن مالی حوالے سے وہ کمزور ہیں۔ کاش کہ امت اس سطح پر سوچتی، امت کے صاحبان دولت، صاحبان ثروت وہ اس طرف توجہ دیتے تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی تھی۔ لیکن چلو پاکستان میں ہی جن کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ ان بچوں کی کفالت اگر کریں گے تو انشاءاللہ بہت ٹیلنٹ اس ملک میں موجود ہے اور بچے آگے بڑھیں گے اور تعلیم جو ہے انشاءاللہ عام ہوگی، اور جو معاشرے میں جو ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی سائنسی حوالے سے یا دوسرے میدانوں میں، انشاءاللہ ہمارے اپنے بچے ہی اس کو پورا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک میں، اس مملکت خداداد میں کچھ اہل ثروت ایسے ہیں کہ جو اس انداز سے سوچتے ہیں جس انداز سے آپ نے
ابھی تعلیم فرمایا، کم فیسیں رکھی ہیں انہوں نے کہ آؤ اور تعلیم حاصل کرو. ایجوکیشن فار سیل نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال میں نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ مینڈیٹری ہو جائے تعلیم، جیسے مغرب میں ہے. میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، بہت سارے واقعات ہیں. چھوٹا سا واقعہ، ہم لندن گئے، 3 دن تک ہم نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن نہیں کرایا. چوتھے دن لیٹر آ گیا کہ آپ 3 دن پہلے لندن تشریف لائے تھے، آپ کے بچے ابھی تک کسی اسکول میں داخل نہیں ہوئے. ہم پریشان ہو گئے. تو کیا پاکستان میں، جو پاکستان ہے ہمیں بے پناہ عزیز ہے، اس ملک میں ایسے والدین کو سزا نہیں ملنی چاہیے کہ جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، اسکول نہیں بھجواتے؟ بالکل انیک صاحب، میں تو اس کی تائید کرتا ہوں آپ کی بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اضافہ بھی کرتا ہوں کہ کیا واقعتاً پاکستان میں اتنے تعلیمی ادارے موجود ہیں کہ بچے سارے کے سارے اگر تعلیمی اداروں میں آئیں جی تو ادارے ان کا بوجھ برداشت کر سکیں گے یا ان کو علم کا نور منتقل کر سکیں گے؟ دونوں پہلوؤں سے ہمیں توجہ دینی ہے. ادارے بہتر قائم کیے جائیں، جو موجود ہیں ان میں بہتری لائی جائے، اور قوم کو اس بات پر قانونی حوالے سے مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں لازماً بھیجے تاکہ وہ تعلیم کے نور سے منور ہوں. اور جہالت دیکھیں نا، ہمارے ہاں آج بھی لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، اور المیہ یہ ہے کہ جس امت کے لیے پہلا حکم ہی اقرا کا ہے، پڑھیے، اس کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 70 بلکہ 60% کے قریب ہو، اور 60% میں بھی ہم ان کو شمار کرتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ اپنا اخبار نام پڑھ لکھ سکتے ہیں. اللہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بہت شکر گزار، آپ تشریف لائے. اللہ آپ کو اچھا رکھے ہمیشہ. اب یہ کہ علم بالقلم ہے، علم الانسان ما لم یعلم، یہ بات رہ گئی، وقت مکمل ہو گیا، لاسٹ منٹ جاری ہے. علم کے ساتھ ساتھ جو قلم کی جو فضیلت ہے، بلکہ قرآن کریم میں تو ایک پوری سورت سورہ قلم موجود ہے. تو قلم کی فضیلت کیا ہوتی ہے، اللہ نے قلم کو اتنا اعزاز کیوں بخشا ہے، قلم کا مقام کیا ہے، وہ بھی کسی اور پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں یہ سوالات رکھیں گے. ایک بار پھر آپ کا بڑا شکر گزار. خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز، کل کا ہمارا سوال یہ تھا، وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا؟ درست جواب حضرت عزیر علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ، 34 مرتبہ یا 99 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092215270009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923252500194. خواتین و حضرات، ابھی وقت ہے قرآن اندازی کا، لیکن کراچی میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی مہمان نہیں، تو یہ قرآن اندازی آج کے ونر کا نام محمد عثمان، کینیڈا سے. محمد عثمان کینیڈا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جب تم دل میں کسی نیک کام کا ارادہ کرو تو اس کا عہد کرو اور اسے کر گزرو. اللہ اکبر. جب تم دل میں کسی نیک کام کا ارادہ کرو تو اس کا عہد کرو اور اسے کر گزرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.